پر یہ بہت سارا فیصلے بھی نا تب آنے وقتوں میں شاید چینج ہونا شروع ہو جائے. تو یہ اس پہ جو اتوار کو جو ہو رہے ہیں اور اس سے بہت فرق پڑے گا. عوام نکلے گی, پبلک نکلے گی, اور صورتحال تھوڑی سی چینج ہونا شروع ہو جائے گی. جی میں یہی کہنا چاہوں گا. تھینک یو مغل بھائی اپنا نا آپ میوٹ لگا لیں. تھینک یو. پی ایف ٹی بھائی اب آپ کی باری ہے. جب میں کوشچن سمجھا ہوں کہ بھئی عوام کتنی نکلے گی عمران خان کی کال پہ, یہی کوشچن ہے نا؟ جی اچھا کوشچن بی ایف ٹی بھائی یہ بھی ہے, اور ساتھ یعنی کہ جو خان صاحب کی اس کے پیچھے ایک مینٹالٹی ہے نا, وہ یہ ہے کہ ایک نیشنلی اور ایک انٹرنیشنلی طور پہ نا یہ ایک باور کروانے کی کوشش کی جائے انٹرنیشنل اور نیشنل طریقے سے کہ جو پی ٹی آئی ہے ہر چیز ہونے کے باوجود وہ سب بد نشان لے لیا گیا, ہر چیز ان کے خلاف چل رہی ہے, اس کے باوجود لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ایک گلوبلی امپیکٹ کریٹ کر سکتی ہے. تو اس میں خان صاحب کتنی حد تک کامیاب ہوں گے, یہ کوشچن ہے. خرم سیکنڈ بھائی ایک کوشچن منٹ, کو میں پہلے آنسر صرف کرتا ہوں. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ جیسے کہہ رہے تھے نا, میں نے لاہور میں بہت ساری ویڈیو دیکھی ہے جس میں پولیس والے نا وہ بورڈ شوٹ جو اسٹیکرنگ نا وہ اتار رہے تھے, تو لوگ وہاں پر نکل کے وہاں پر انہوں نے مذمت کی اور آگے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. تو وہ پولیس والے بھی پھر جو یہ جو حرکتیں کر رہے تھے اس سے وہ پیچھے ہٹے. تو یہ چیزیں نا اس طرح کی بہت ساری ویڈیو پنجاب میں نا دیکھنے میں آ رہی ہے, جس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ اب بھی تھوڑے سے نا حالات چینج ہونے والے ہیں, عوام بھی تھوڑا سا کھل کے نکلنا شروع ہوگی. جی تھینک یو مغل بھائی. بالکل بالکل, آج اس سے کافی فرق پڑا ہے, جو آج ویڈیوز دکھ لی ہیں نا اس سے کافی ایک فرق پڑا ہے ڈیفینیٹلی. ہاں جی ابھی افٹا بھی. اچھا, میں سیکنڈ کوشچن کو پہلے آنسر کرتا ہوں. جو آپ نے بولا نا انٹرنیشنلی میڈیا کو یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو میسج دینا چاہ رہے ہیں, میرے خیال میں یہ کمپلیٹلی, میں پرسنل میرا تھنکنگ ہے یہ اپوزٹ ہے. کیونکہ ان کو خبریں ملی ہیں کہ پنجاب سے لوگ نہیں نکل رہے, تو میرے خیال میں کیونکہ وہ اسپورٹس مین ہے, ہی وانٹ ٹو گیٹ کمپٹیشن بٹوین باقی صوبے ان پنجاب. ان کو تھوڑا سا انکریج کریں کہ سب نکلیں گے تو پلیز آپ بھی نکلو. تو میرے خیال میں یہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے تھا کہ بھئی پنجاب والے کے پی کے کو دیکھ کے, کے پی کے والے بلوچستان کو دیکھ کے, بلوچستان والے کراچی کو دیکھ کے, کراچی والے جو ہے پنجاب کو دیکھ کے, تو آئی تھنک اس قسم کا چاروں صوبوں کو وہ انکریج کریں کہ سارے نکلو, آپ سب ایک ہو. میرا پوائنٹ آف ویو ہے, آئی کوڈ بی رانگ. تو کہ بھئی یہ انٹرنیشنل نتھنگ ٹو ڈو ود انٹرنیشنل میڈیا, ہی جسٹ وانٹ ٹو انکریج کہ بھئی لوکل, یہ لائک اے سیمی فائنل ہے کہ بھئی 8 فروری سے پہلے ہی جسٹ وانٹ ٹو سی دا اسٹرینتھ, کہ اپنی اسٹرینتھ پاور دکھائیں پیسفلی اگینسٹ جو مافیا بیٹھی ہوئی ہے, جو قابض ہے, ان کو دکھانے کے لیے کہ آئی اسٹل ہیو گراؤنڈ پاور. یہ ہو گیا. اور دوسرا آپ نے کہا تھا کتنی پرسنٹیج سے نکلیں گے, تو میں اگر پورے پاکستان کو دیکھ رہا ہوں تو میں بولوں گا کہ باقی صوبوں میں تو ٹھیک ٹھاک نکلیں گے, اگین پنجاب میں کم نکلیں گے, مگر پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے تو آئی وڈ گیو اٹ 50-50. تو میں بولوں گا 50% پاکستانی عوام نکلے گی, 50% نہیں نکلے گی, اینڈ دا بگ پرسنٹیج ریزن بھی کہ پنجاب سے کم لوگ نکلیں گے. دیر یو گو. اچھا بی ایف ٹی بھائی آپ نے بات کی نا, اس سے ایک اور سوال نکل آتا ہے, تو اس پہ بی ایف ٹی بھائی پھر آپ سب سے پہلے آنسر دیجیے گا کہ باقی صوبے پہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ نکلیں گے, ٹھیک ہے, وہ مغل بھائی بھی کہہ رہے ہیں سندھ سے بھی نکلیں گے, کے پی کے کا تو ہمیں پتہ ہی ہے. تو ہم اب اسپیسیفک پنجاب کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ کوشچن ویلڈ ہے, یہ کرنا چاہیے, خالی پنجاب کی بات کرتے ہیں اب. شور بالکل 100% ویلڈ ہے. تو بی ایف ٹی بھائی اب آپ بتائیں کہ صرف پنجاب کی بات ہو رہی ہے, جو پنجاب میں آج آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں, جو آج حالات تھوڑے دیکھے ہیں کہ لوگ نکلے ہیں اور لوگوں نے تھوڑا سا ریزسٹ کیا, شو کیا ریزسٹ تھوڑی سی, تو آپ آج کی ویڈیوز دیکھ کے اور جو جتنا بھی سینیریو, کیونکہ ہم ہر روز بیٹھتے ہیں براڈس میں, ڈفرینٹ لوگوں کی اوپینینز لیتے ہیں اور اس سے پھر اپنا مائنڈ ہم بناتے ہیں جو ڈفرینٹ نیوز سے, سوشل میڈیا سے, لوگوں سے انگیج کر کے. تو اب آپ پنجاب اسپیسیفک کیا بات کرتے ہیں؟ پنجاب پیسفک میں نے جو پہلا آنسر دیا تھا نا, سب سے پہلا وہ پنجاب پیسفک تھا. وہ یہ تھا کہ 30% لوگ, 25% لوگ کینڈیڈیٹ جو ٹکٹ ہولڈر ہیں 25% نہیں نکلیں گے, اور جو عوام ہوگی, عوام میرے خیال سے 50-50 ہوگی, 50% نکلے گی, 50% نہیں نکلے گی. ریزن میں نے کہا کہ میرے آنسر کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے,
تو اوور آل جب پاکستان سے 50% نہیں نکلیں گی سیم امپلیکیشن باقی جو صوبوں میں 100% لوگ نکلیں گے. جی بی ایف ٹی کیونکہ نا پنجاب بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پنجاب جو ہے تقریباً 55% پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں 50-50 ٹھیک ہے پنجاب سے. عوام 50-50 اور کینڈیڈیٹ جو ہوں گے 25% کینڈیڈیٹ نہیں نکلیں، ان کو بہانہ بنا کے 25% نہیں نکلیں، ٹھیک ہے جس میں بھی انعام بھی رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اوسی اوسی بھائی بھائی کا 30 ہے، آپ کا بھی 30 ہے، میرا 25 ہے اور لالا کا 20% ہے اور این سی اے بھائی کا 100 ہے 100%. اوسی بھائی پنجاب اسپیسیفک کوشچن ہے، اب آپ بتائیں. پنجاب سے تقریباً ہارڈلی 40% بھی نہیں نکلیں گے. دیر یو میں نے 50 بولا ہے، اوسی بھائی نے 40 کہہ دیا. آئی تھنک وی آر KPA کلوز. سے زیادہ نکلیں گے. وہ نا اگر ہم صوبہ وائز دیکھیں گے نا ہمیں زیادہ پکچر زیادہ صحیح سمجھ آئے گی. ٹھیک ہو گیا اوسی بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ 40% سے بھی کم لوگ نکلیں گے، ہاں ایسا ہی؟ تقریباً 40 کر لیں، چلیں حد ہوگی تو 40%، بہت زیادہ بھی نکل آئے تو 40% نکلا ہے. 100% سے مراد ہے نا کم سے کم جب آپ کہتے ہیں نا 100% نکلیں گے، آپ کانسٹیچوئنسی دیکھیں، کانسٹیچوئنسی کے اندر رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد دیکھیں، ان رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد کا 50% بھی آپ نکال لیں نا تو ایک انقلاب آ جائے پاکستان میں. ٹھیک ہو گیا اوسی بھائی، آپ کا آ گیا. اچھا مغل بھائی، اب آپ کا پنجاب اسپیسیفک کوشچن ہے. جی فیصل آباد کی حد تک جہاں تک مجھے پتا فیصل آباد میں لوگ 100 میں سے تو 80% لوگ نکلیں گے. مطلب یہ وہ لوگ ہیں 80% ہم بات کر رہے ہیں کہ جو جلسے جلوسوں میں شامل ہوتے ہیں اور کراؤڈ فل لوگ ہوتے ہیں، اور وہ جلوسوں میں نہ شامل ہونے کافی عرصے سے پی ٹی آئی کے جلسوں میں شامل ہوتے رہے ہیں. مغل بھائی بات یہ نا کہ اگر ہم اسپیسیفک شہروں میں چلے جائیں گے نا تو پھر ڈبیٹ بہت لمبی چلی جائے گی. ہم ایک پنجاب کو ایز اے صوبہ دیکھتے ہیں اور آپ اس میں بتا دیں پلیز. تقریباً میرے حساب سے 80% لوگ نہ نکلیں گے، مجھے ایسا لگتا ہے. اچھا جی، ویری گڈ. اچھا این سی بھائی، اب آپ کا نمبر ہے. این سی بھائی اپنا مائک انمیوٹ کر لیں پلیز. اچھا وہ چلے گئے ہیں شاید. اچھا میں اس میں آخر میں کہہ دیتا ہوں کہ میرے خیال میں 60-65% لوگ پنجاب سے نکلیں گے، اور ایک یہ نا ایک کیا کہتے ہیں، حیران کی انگلش کیا ہوتی ہے؟ حیران کریں گے بہرحال، ایک شاک دیں گے. شاکنگ جسے کہتے ہیں کہ ایک فیکٹ کریٹ کریں گے. جی شاک. ایک جو پنجاب ہے نا سنڈے کو انشاءاللہ ایک شاکنگ فیکٹ کریٹ کرے گا، کیونکہ گراؤنڈ ریڈی ہے پنجاب کے لیے میرے خیال میں. خرم بھائی اگر آپ دیکھتے ہیں نا ویڈیو میں، جیسے نون لیگ کے جلسے ہو رہے ہیں، نون لیگ کے یا پیپل پارٹی کے جلسے ہو رہے ہیں، تو اس میں اگر آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کراؤڈ جو ہوتا ہے نا، اس میں تو ان کے کراؤڈ میں سے 80% کراؤڈ تو پی ٹی آئی کا ہوتا ہے. تو اس میں وہ ہمیں اس طرح لگتا ہے کہ جیسے جب کوریج ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر پی ٹی آئی کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی انٹرویو بھی چل رہا ہے تو ادھر پی ٹی آئی کی لوگ زیادہ نکل رہے ہوتے ہیں. 80% لوگ تو پی ٹی آئی کے گھوم رہے ہوتے ہیں وہاں پر، جو صرف تفریح کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، جو غلط ہے، نہیں جانا چاہیے. تو وہ تو اپنے حساب سے اپنی کاؤنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے جلسے میں اتنے لوگ آ گئے. تو اس میں ان کے جلسوں میں 80% تو پی ٹی آئی کے لوگ وہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور یہ چیزیں اور دلیری سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر. ٹھیک ہو گیا بی ایف ٹی بھائی. میرا یہ کوشچن ہو گئے پورے. اگر آپ کو کوشچن ہے کوئی آگے رکھیں آپ بی ایف ٹی بھائی. اچھا ابھی ایک ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے، وہ لالا سے بھی کرنا تھا مگر لالا چلے گئے ہیں. اب نیکسٹ جو کوشچن ہے نا، اگین ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، نمبر 1. نمبر 2، اگر ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کی کیا پرسنٹیج ہوگی اور باقی پارٹیوں کی پرسنٹیج کیا ہوگی. یو کین سے پی ڈی ایم ایز اوور آل یا انڈیویجول. تو یہ 2 کوشچن ہیں. پہلے الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، دوسرے اگر ہوں گے تو پی ٹی آئی کو کتنی پرسنٹیج ملے گی اور باقی پارٹیوں کو. جی شروع کرتے ہیں اوسی بھائی سے. جی سر بالکل الیکشن ہوں گے. اب میں تو آئی ایم مور فار اٹ. تو ان کو پوسٹ پون کرنا
از کوائٹ ڈیفیکلٹ، یعنی فوجیوں کے لیے بہت آسان نہیں ہوگا اس کو آگے لے جب بہت بڑا واٹر شیڈ ایونٹ ان کو کرنا پڑے گا، جسے سوان بلیک سوان ایونٹ آپ کہتے ہیں، بہت بڑا، یعنی کہ نواز شریف کو کوئی مار دے، ٹھیک ہے، کوئی اس طریقے سے، یعنی کہ جیسے انہوں نے بے نظیر والا کیا تھا، ہر وہ الیکشن تو انہوں نے اس طریقے سے کروا ہی دیے تھے، تو بہت بڑا واٹر شیڈ ایونٹ ان کو کرنا پڑے گا، تو یہ ایک چیز ہے، تو اس کے چانسز کم نظر آ رہے ہیں۔ سو باقی آپ نے کہا پی ٹی آئی کو کتنا ووٹ پڑے گا، میرا خیال ہے اس وقت مور دین 90% پیپل آف پاکستان، اب نکلنے کا الگ کوشچن ہے نا، باہر نکلیں نہ نکلیں، ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ جس کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، جس کے لیے ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، تو الیکشن ڈے کو یہ ضرور نکلیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس دن ایک ڈفرینٹ ایک انوائرمنٹ ہوگی، اس طریقے سے رکاوٹیں نہیں ہوں گی جیسے کل ہوں گی، ٹھیک ہے نا، یا پرسوں ہوں گی، سوری، تو اس دن لوگ بھی نکلیں گے، اور میرا خیال ہے تقریباً جو آن گراؤنڈ ووٹنگ ہے 90% کے مور اور لیس جو ہے انشاءاللہ پی ٹی آئی کو ووٹ ضرور پڑے گا جی، ووٹ۔ مغل بھائی آپ کے پاس سیم کوشچن۔ میں تو اس میں 100% کہتا ہوں کہ 100% روڈ پی ٹی آئی ون کر رہی ہے۔ وہ ہمیشہ سے 25% لوگ پاکستان کی تاریخ میں 25% لوگ ووٹ کاسٹ کیے، باقی وہ لوگ کسی مطلب اس پاکستان والی جمہوریت کو تو مانتے نہیں ہیں، ایسی باتیں کرتے تھے کہ بھائی ہمارا کیا لینا دینا، مگر اب وہ 50% سے بھی اوپر لوگ ہیں جو اب باتیں کر رہے ہیں، جو میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، جو کبھی انہوں نے انٹرسٹ ہی نہیں لیا پاکستان کی سیاست میں، مگر وہ اب اس بار بات کر رہے ہیں اور خان کو ووٹ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ جی خرم بھائی over to you۔ جی خرم بھائی۔ ہاں جی جی، بی ایف ٹی بھائی سوری، کوشچن کیا تھا؟ میں تھوڑا واش روم گیا تھا۔ اوکے، کوشچن تھا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، نمبر 1، اور اگر ہوں گے تو پی ٹی آئی کو کتنی پرسنٹیج ملے گی ون کی یا لوز کی؟ اچھا، جو الیکشن تو انشاءاللہ ہوں گے، میں 90% شیور ہوں، انلیس کہ بہت بڑا کوئی واقعہ ہو جائے، اور پی ٹی آئی کے چانسز جو ہیں وہ اس ٹائم میں کہتا ہوں پاور میں آنے کے 50-50 ہیں۔ پرسنٹیج آپ بتائیں گے کہ کتنی پرسنٹیج سے پی ٹی آئی جیتے گی یا باقی لوگ کتنی پرسنٹیج سے؟ دیکھیں یہ نا جو الیکشن ہوں گے نا، اس میں یعنی کہ جو ہوتی ہے نا، جو کیا کہتے ہیں اس کو، ایک میجورٹی کا ایک نام لیتے ہیں کہ میکسیمم میجورٹی ہیں جو جس سے حکومت آپ بنا سکتے ہیں، وہ تو نہیں ہوگی، کسی پارٹی کے پاس بھی نہیں ہوگی، نہ پی ٹی آئی کے پاس ہوگی، نہ نون لیگ کے پاس، کسی کے پاس بھی نہیں ہوگی، جانا ان کو الائنس کے پاس ہی پڑے گا۔ تو پی ٹی آئی ایک یعنی کہ میرے خیال سے تقریباً کوئی 70 to 100 سیٹ انشاءاللہ لینے میں کامیاب ہو جائے گی، 70 to 100 سیٹس۔ حکومت میں آپ پی ٹی آئی کو دیکھتے ہیں یا اپوزیشن؟ خرم پی ایف ٹی بھائی، یہ بات تھوڑا سا ایڈ اگر میں کر لوں اس میں خرم بھائی کی بات کو، میرا یہ نظریہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 100% پی ٹی آئی ون کر رہی ہے، تو اور وہ جیسے خرم بھائی کہہ رہے ہیں کہ 50% ہوگا، تو اپوزیشن میں پی ٹی آئی بیٹھے گی۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ خان صاحب جس طرح کی دیکھ رہے ہیں، خان صاحب کا نظریہ، تو خان صاحب اس الیکشن کو نہیں مانیں گے، حالات ویسی کے ویسی رہیں گے، جیسے خرم بھائی کہہ رہے ہیں لگتا بھی ایسے ہی ہے کہ ایسے ہی ہوگا، مگر پھر اسمبلی والا اور اپوزیشن میں جانے والا کام نہیں ہوگا، خان صاحب پھر کال دیں گے احتجاج کی، مجھے ایسا لگتا ہے۔ خرم بھائی over to you، اگر آپ اپنا آنسر کمپلیٹ کرنا چاہیں۔ جی جی، میں نا اس سے مغل بھائی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ الیکشن کے بعد اسٹیبلٹی آ جائے گی، کہ ہم اگر یہ ایک پرفیکٹ سیناریو سوچیں ایز اے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے یعنی کہ تاثر سے، تو اگر ہم یہ سمجھیں نا کہ پی ٹی آئی کلیئر میجورٹی لے کے اور ایک گورنمنٹ بنا کے عمران خان کو باہر نکالے گی، تو ایسا تو بہت مشکل ہے، اس کے چانسز تو میرا خیال ہے 20% بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک امپیکٹ ڈالے گی، اور ملک میں اسٹیبلٹی کے چانسز بھی میرے خیال سے کہ
20% چانسز ہیں کہ اسٹیبلٹی آئے گی الیکشن کے بعد. مور مطلب کہ مسئلہ مسائل ہوں گا اور مور مطلب کہ ہم اور وہ کہتے ہیں نا جسے وہ جسے ہم گڈی اڑاتے تھے گنجل کی سمجھ ہے آپ کو؟ پنجابی میں گنجل کہتے ہیں اس کا. سپگیٹی جی گنجل پڑ جائے گا. گنجل پڑ جائے گا. جلیبی. ہاں جلیبی ٹائپ گنجل پڑ جائے گا. اس کی مجھے انگلش نہیں آتی. گنجل پڑ جائے گا. تو وہ یعنی کہ نا ایسا اسٹیبلٹی کے چانسز مجھے نظر نہیں آ رہے. تو یہ گنجل پڑے گا اور یہ وہی باتیں ہوں گی کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور یہ سارے مل ملا کے ان کو کوشش کریں گے کہ حکومت بنا کے دیں. لیکن اس میں پھر پی ٹی آئی رزسٹ کرے گی، عمران خان رزسٹ کرے گا، اور پھر وہی نا جو سڑک کی پالیٹکس ہے وہی ہوگی. اور یہ گنجل اسی طرح ہی رہے گا جب تک خان صاحب کلیئر میجورٹی سے نہیں آ جاتے میرے خیال میں. جی ثناء اللہ بھائی آپ آئے ہیں، ویلکم. کوشچن آپ نے ہمارا سنا ہے کہ ہم ریپیٹ کریں. جی ثناء اللہ بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی بھائی. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ آپ ذرا تھوڑا پلیز ریپیٹ کر دینا پھر میں جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. ہمارے دو کوشچن تھے. پہلا کوشچن تھا اگین یہ ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ پہلا کوشچن. ویسے بائی دا وے آپ لیٹ آئے تو آپ سے ذرا پرانا سوال کرتی، وہ شارٹ سا اس کا آنسر دیں پھر وہ دوسرے سوال پہ آتے. پہلا سوال تھا جس کے ہم سب نے آنسر دے دیے کہ خان صاحب نے کال دی ہے اتوار کو کینڈیڈیٹ کو نکلنے کے لیے اور عوام کو. تو آپ کے خیال میں پنجاب سے کتنے پرسنٹ کینڈیڈیٹ نکلیں گے اور کتنے پرسنٹیج عوام نکلے گی؟ اس کا اگر آپ شارٹ سے جواب دے دیں. جی سر ماشاءاللہ آپ کا سوال اچھا ہے سر. اس کا شارٹ ہینڈ جواب یہی ہے کہ میرا خیال یہ کہتا ہے کہ 100 میں سے 75% جو ہے نا انشاءاللہ تعالی لوگ نکلیں گے اور پورے جذبے کے ساتھ نکلیں گے اپنے کینڈیڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. جی سر اوور ٹو یو. اچھا آپ کے خیال میں امیدوار کتنے پرسنٹ نکلیں گے جن کو خان نے ریکویسٹ کی ہے یا آرڈر کیا ہے یا جو بھی کہ امیدوار کتنے پنجاب کی جو ٹکٹ ہولڈر ہے وہ کتنے پرسنٹ نکلیں گے؟ سر میری سوچ کے مطابق تو جو ہے نا انشاءاللہ تعالی 100% نکلیں گے اور پورے جذبے کے ساتھ نکلیں گے، خوف کے بت ٹھیک ہو توڑ گیا کے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ اس کا نا جواب آپ نے لاک کر لینا ہے کہ آپ نے کہا 100% ٹکٹ ہولڈر نکلیں گے اتوار کو اور صرف 48 آور رہ گئے. تو انشاءاللہ منڈے کو آپ آئیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ 100% نکلے کہ نہیں نکلے. ٹھیک ہے. ہم آپ کو اپنے جواب بتا دیتے ہیں. او سی بھائی نے بولا تھا 30% نہیں نکلیں گے. خورم بھائی نے بھی اتنا ہی میرے خیال سے 30% بولا ہے. ہمارے پاس یہ این سی ایک بھائی بیٹھے تھے وہ آپ سے ایگری کرتے ہیں، وہ بھی کہہ رہے تھے 100% کینڈیڈیٹ نکلیں گے اور آپ بھی کہہ رہے ہیں 100%. اور میں کہہ رہا تھا 25% کینڈیڈیٹ نہیں نکلیں گے اور لالا عنایت بھی تقریباً 20% کہہ رہے تھے نہیں نکلیں گے. تو یہ ہمارے کوشچن آنسر آپ لاک کر دیں اور منڈے کو آپ نے آ کے بتانا ہے، یا مغل بھائی اگر آپ کی میموری اچھی ہے تو آپ نے منڈے کو ہمیں بتانا ہے کہ کون سا بھائی ٹھیک تھا، کون سا غلط تھا اور کون زیادہ قریب تھا. ٹھیک ہو گیا مغل بھائی یا ثناء اللہ بھائی؟ آپ لوگوں نے یہ کوشچن کے آنسر یاد رکھنے. ٹھیک ہو گیا. جی سر انشاءاللہ تعالی. اچھا یہ تو ہو گیا منڈے کو. اب جو دوسرا سوال تھا وہ تھا اگین ہائپوتھیٹیکل ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، نمبر 1. نمبر 2 اگر ہوں گے تو پی ٹی آئی یا پی ڈی ایم کو کتنے پرسنٹیج سے کامیابی ملے گی یا ناکامی ہوگی؟ جی سر پہلا سر سوری آپ ایک سوال کریں پھر آگے دوسرا کریں، میں ذرا تھوڑا اور مائنڈ کا بندہ ہوں. سوری مائنڈ نہیں کوئی کرنا. مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلا سوال ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جی سر انشاءاللہ تعالی ہوں گے. اچھا پھر دوسرا سوال ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو جیت پی ٹی آئی کی ہوگی یا پی ڈی ایم کی ہوگی، اور جس کی بھی ہوگی کتنے پرسنٹیج سے ہوگی؟ مطلب کہ بگ میجورٹی سے یا سمپل میجورٹی سے یا مخلوط حکومت ہوگی، جس کی بھی ہوگی. جی سر بگ میچورٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی جو ہے نا ہوگی. 100 میں سے 85% جو ہے نا میں کہہ سکتا ہوں. اگر آپ اس میں تھوڑا کم کرنا چاہیں تو 80% جو ہے نا وہ کنفرم ہے. اور سب سے زیادہ جو اکثریت ہوگی وہ میری بات سے آپ پتہ نہیں اتفاق کرتے ہو یا نہیں،
کے پی کے سے بھی زیادہ انشاءاللہ تعالی پنجاب میں سیٹیں نکلیں گی. ٹھیک ہو گیا، آپٹمسٹک ہیں آپ. اچھا میں ابھی آنسر دے دیتا ہوں، شاید آپ لوگ شوق ہوں گے مگر میں آپ کو آنسر دے دیتا ہوں کہ الیکشن تو ہو جائیں گے، یہ کوشش کریں گے کہ نہیں ہوں گے آخری دن تک، مگر سمجھے الیکشن ہو جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو 100% کامیابی ہو. میں چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 2/3 میجورٹی سے جیت کے آئے، مگر جو ان کا پلان ہے، لنڈن پلان ہے یا مستری پلان ہے، جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں، وہ ہے کہ تھن میجورٹی سے پی ٹی ایم کو حکومت ملے گی. میں نہیں چاہتا مگر یہ ان کی پلاننگ ہے، پتہ نہیں اسی وائس پہ ذرا ریبٹل دیں گے کہ نہیں. ان کو زیادہ لاجک کا پتہ ہوگا کہ ووٹ پڑیں گے پی ٹی آئی کو مگر ڈبوں سے ریزلٹ نکلے گا تھن میجورٹی جی وہ پی ٹی ایم. اصل میں ڈبوں میں سے بھی رزلٹ نہیں نکلے گا. بیسیکلی میں تھوڑا سا، اگر مجھے اجازت دیں آپ، جی ایک جی جی پلان ہے بالکل. یہ. میں آپ کو انفارمیشن بیس تھوڑی سی یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی، اب اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں یا نہیں یہ اس پہ آپ ڈبیٹ کر سکتے ہیں. بیسکلی ان کے پاس یہ فائنل پلان یہ ہے کہ 44 ایسی سیٹس ہیں جو یہ اناؤنس کر دیں گے بس. ٹھیک ہے، یعنی الیکشن کمیشن ان کو اناؤنس کر دے گا ایسے ہی جیسے آپ سے بلے کا نشان لے لیا. ٹھیک ہے، ایسے ہی جیسے سائفر کیس بنا دیا، ایسے ہی جیسے القادر والا جو پیسے بھی پڑے ہیں جو سپریم کورٹ میں انہوں نے کیس بنا دیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کا آپ کی لیگل یا مورل آرگومنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس بندوق ہے تو بزور بندوق انہوں نے ساری ریاست یرغمال بنا رکھی ہے، تو جو ان کا دل کرتا ہے وہ کرتے پھرتے ہیں. رائٹ، اسی طریقے سے اگر الیکشن کمیشن 44 سیٹوں کے اوپر آپ کے نیچے آن گراؤنڈ جو بھی رزلٹ ہیں، جیسے بھی فارم 45 یا 52 واٹس ایور از ان دی بیلٹ باکسز، لیکن وہ رزلٹ اگر 44 سیٹوں کا الگ دے دیتے ہیں آپ کو اوپر سے، ٹھیک ہے نا، ایک ہلکا نمبر 119 سے صنم جویدنی مریم جیت جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کرے گی مریم جو اپنی صنم جوید پھر کیا کرے گی؟ اگر وہ تو کہتی ہے میں تو جیت گئی لیکن الیکشن کمیشن نے تو میرے حق میں فیصلہ نہیں کیا، تو وہ کیا کرے گی؟ عدالتوں میں جائے گی. کون سی عدالت میں جائے گی؟ باقر نجوی کی عدالت میں جائے گی، جج دلاور کی عدالت میں جائے گی، ابو الحسنات والی عدالت میں جائے گی. ٹھیک ہے نا، کس کی عدالت میں؟ تو وہ چلاتے چلاتے 3-4 سال ایسے گزار لیں گے. یہ ان کا پلان ہے فوجیوں کا، ایک باقاعدہ یہ ان کے جسے کہتے ہیں کہ ایجنڈے کے اوپر ہے یہ پلان. 44 سیٹس میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. جی اوور ٹو یو. 44 کا مطلب ہے یہ تھن میجورٹی ان کو ملے گی یا 2/3 میجورٹی؟ یہ 44 سیٹیں تو یہ انہوں نے اس طریقے سے کریں گے نا، یہ ساری 100 تو نہیں کر سکتے نا، یعنی 100% سیٹیں تو ایسے نہیں اناؤنس کریں گے نا. پھر ان کے نیچے اور پلان ہے نا، پھر نیچے ڈبوں کو کچھ چینج کریں گے، کسی جگہ پہ کیا کریں گے، یعنی کہ نیچے 4-5 پلان ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے، لالا اور میں بیٹھے تھے، بڑی ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس، لیکن جو آن دی ٹاپ کریم اتاریں گے وہ 44 کی کریم اتارنی ہے. دیٹس واٹ دے ہیو آلریڈی پلانڈ. اچھا تو یو ایگری ود می کہ بھائی تھن میجورٹی ملے گی نون لیگ کو یا پی ٹی ایم کو، حکومت ان کو بنائی دی جائے گی تھن میجورٹی سے، ایسے ہی ہے کہ یہ کنٹرول کرے ان کو؟ اگر یہ کریں گے نا تو وہ خرم جو پہلے بات کر رہا تھا، میں نے بھی یہی بات آپ کو کی ہے کہ اب نا ایک طرف عوام ہے، 95% عوام ہے، اور دوسری طرف فوجی ہیں. ٹھیک ہو گیا، فوجی وٹس ایور جو بھی ریاستی دہشت گردی کا جو بھی حربہ استعمال کریں. ٹھیک ہے، یہ ریاستی دہشت گردی میں یہ چیزیں ساری آتی ہیں نا. ایک بندے پہ 300 پرچے بنا دیا، ریاستی دہشت گردی. ایک بندے کے گھر کے ماں بہن بیٹی کو جا کے ننگا کر دیا، ریاست دہشت گردی. ایک کو اٹھا کے لے گئے، اس کی زبان کاٹ دی، ریاستی دہشت گردی. ٹھیک ہے نا، آپ کے بینر اتار دیا، یہ اس کو اسٹیٹ ٹیررزم کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی میرے انسانی حقوق کو سلب کر کے اس کے اوپر میرے اوپر جو ہینیس کرائمز کیے جا رہے ہیں، ریاست کی طاقت کو استعمال کرتے ہو، ریاستی دہشت گردی کی ڈیفینیشن میں یہ چیز آتی ہے. تو اسی لیے میں اس پہ بار بار بات کرتا ہوں، جب یہ ریاستی دہشت گردی کریں گے 95% عوام کے خلاف تو کیا ہوگا؟ عدم سیاسی استحکام آئے گا؟ قطعاً نہیں آئے گا. آپ کی معاشی حالت بہتر ہو جائے گی؟ قطعاً نہیں سر بہتر ہوگی. ملک نیچے سے نیچے مزید
دگرگوں ہوتی جائے گی صورتحال، ٹھیک ہے. اس میں پھر کون سی لیڈرشپ سامنے آتی ہے، کیا نئی تنظیم سازی ہوگی، عمران خان صاحب کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، لوگ کس طریقے سے آپ کو نکالیں گے، ایجیٹیشن کریں گے، یا کون سی، یا اصلی کو 9 مئی اصلی 9 مئی والی طرف صورتحال جائے گی. یہ تو بعد کے آنے والے دور کی باتیں ہیں نا، لیکن کم سے کم یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں سیاسی استحکام اور معاشی استحکام تو 100% نہیں آئے گا ایسی ریاستی دہشت گردی اگر، اور یہ باز نہیں آئیں گے ڈیفینیٹلی فوجی جو ہے. جی اوور ٹو یو سر. تو ہم ایگری کرتے ہیں کہ بھئی یہ خان کو حکومت میں نہیں آنے دیں گے، رائٹ؟ پی ٹی ایم کو کیونکہ یہ ان کی موت ہے، کمپنی سر کی ایک موت چیز ہوگی ہو اگر خان سکتی ہے، جیسے ہم اگلے دن بات کر رہے تھے، لالا نے بھی تھوڑی سی بات کی، اس پہ ہم نے بڑی ڈیٹیل ایک دفعہ ڈسکس کی تھی، اور میں نے یہ پروپوزل ٹیبل کی تھی کہ اگر یہ 2 4 6 مہینے الیکشن ڈیلے ہو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو یہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی بہتر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ادھر یو ایس میں الیکشنز ہو رہے ہیں، تو اگر یہاں تو ڈیفینیٹلی جو ٹرمپ جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے، تو ٹرمپ رجیم آنے سے جو ان کی فورن پالیسی ہے، فورن پالیسی کے ایکسس جو ہے نا 180 پہ شفٹ ہو جائیں گے. فوراً نہیں ہوں گے لیکن 2 4 6 مہینے بعد شفٹ ہو جائیں گے. تو اس میں ایڈوانٹیج آپ کو یہ ضرور ملے گا کہ وہاں پہ آپ اپنی پھر جو آپ کی پوزیشن ہے مارل، ٹھیک ہے، اس کو وہ کسی حد تک لائک مائنڈیڈ ہے ود دی پالیسیز آف ٹرمپ، رائٹ. تو وہ آپ کو پھر وہاں سے تھوڑا سا یہ مل ضرور جائے گا، کیونکہ یہ فوجی تو کتے ہیں امریکیوں کے، آپ کو پتہ ہی ہے. تو ان کتوں کے ماسٹرز جو ہیں، ماسٹرز کی اگر پالیسی میں شفٹ آئے گی تو یہ کتے پھر اسی میں دم ہلائیں گے، تو اس کا تھوڑا سا آپ کو فائدہ ہو جائے گا ڈیلے ہونے کا الیکشن، رائٹ. تو یہ بھی ایک آسپیکٹ ہے اس کے اندر. جی اوور ٹو یو سر. اچھا بیوٹی بھائی، یہ میرے نیچے دوست ہے محمد ناصر نا، اگر یہ ریکویسٹ تو ڈالے یہ تو بھی ایک آسپیکٹ ہے اس اس کے کو اندر. جی اوور ٹو یہ لے یو سر. لیجیے گا. نظر نہیں اچھا آ رہے اگر یہ ان ریکویسٹ ڈالے کے. اس کو لے لیجیے گا، اس کے بھی کافی ان اچھے پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں. اچھا ان کے صرف 86 فالوور ہیں، اوکے اوکے دیٹس آل. تو اور ان کا وہ شو بھی نہیں ہو رہا ہے، یا ان کا اکاؤنٹ پرائیویٹ ہے، اور بیکاز ان کے 86 فالوور ہیں تو یہ میرے خیال سے ٹک ٹاک کے کسی اس میں نہیں آ رہے. یہ میرا دوست ہے، اس کے بھی کافی نا، یہ بھی بڑا پولیٹیکل ایکٹیو ہے اور اس کے بھی بڑا پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے یہ نا، لیکن اچھا اس کو پتہ ہے اس کو کیا بولیں، اس کو بولیں آپ کہ پی ٹی آئی کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے نا، پی ٹی آئی ٹک ٹاک پہ، اور جی جی عمران خان کا جو ٹک ٹاک کا پیج ہے، دونوں جگہ پہ جائیں اور وہاں پر یہ 500 فالوورز جا کے فالو کر کے آئیں، ٹھیک ہے. ایک دن ایک جگہ پہ 500 فالو کریں، دوسری جگہ پہ فالو کریں، تو پھر جب یہ واپس آئیں گے تو شام کو ان کو کم از کم 500 سے 200 فالوور بیک مل جائیں گے. پھر دوسرے دن جا کے ایگزیکٹلی سیم کریں تو 2 3 دن میں ان کے 1000 فالوور ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. چلے میں ان کو پرائیویٹ میسج کرتا ہوں. تھینک یو. اور اس کے بعد کیا ہوگا جب وہ ہو جائیں گے تو دین ہی کین کم بیک اینڈ انشاءاللہ ڈیفینیٹلی اوپر اس کو اٹھائیں گے. شازیہ ویلکم. آپ بتائیں آپ کا دن کیسے گزرا؟ آپ کا صبح ہو گئی ماشاءاللہ. اور کیا کہتے ہیں جو کوشچن آپ نے سنا ہے اگر اس پہ بات کرنا چاہتی ہے، نہیں تو ہم کوشچن ریپیٹ کر لیں گے. جی ویلکم شازیہ سسٹر. ٹھیک ہو گیا. اچھا ہمارا کوشچن تھا، میں کوشچن بتا رہا ہوں. کوشچن ہمارا تھا کہ اچھا سوری اوسی بھائی، فائنل میں اگر کنکلوڈ کر چکا ہوں کہ آپ کے خیال میں کمپنی عمران خان کو حکومت میں آنے دے گی، یا وہ اپنا جو میں نے بتایا کہ تھن میجورٹی سے پی ڈی ایم کو حکومت دے گی؟ اور سر منیرے نے تو اناؤنس کیا ہے باشغاف بالفاظ بلند، اس نے کہا ہے کہ ہماری یہ جنگ ہے اور جنگ میں ریٹریٹ ہونے کی آپشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. یعنی ہم بس پانی کریں گے. دیکھیں نا جنگ بھی کیسے کمال کی بات ہے کہ نہتے شہریوں کے خلاف جنگ ہے، تو وہ سلطان راج تو بنے گا نا منیرا مستری پھر. یعنی وہ ہم بھی بیل ٹائٹ ٹیسٹ کستے ہیں، نو ہاں وریز، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ ہمیں ادھر تک فورس نہ کرے نا
کہ او پی ایف بن جائے کہ یہ اوورسیز پاکستانی پارلیمنٹ بن جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کرنا یہی پڑے گا، ہمیں ان کے متوازی ایک حکومت قائم کرنی پڑے گی، انشاءاللہ وہ بھی وقت آئے گا، انشاءاللہ میں تعالیٰ تو ضرور آئے گا۔ میں تو طریقے سے وہ کہتے ہیں نا سلولی چل رہا، سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس، کہ پہلے یہ اوورسیز پاکستانی فرینڈ آف عمران خان ہوگا۔ آج ہمارے ایک بھائی نے، آپ نے دیکھا ہے، وہ علم بلند کیا ہمارے بھائی نے، آپ نے ان کی ویوز دیکھ لی ہے، تو ایک کامیابی ہے ہمارے لیے کہ ایک ہمارا بھائی ہمارے پاس آ گیا۔ وہ اچھا جیسے نہیں ہوتا، آپ نے جواب نہیں دیا تھا اس بات کا کہ آفٹر الیکشن، اس میں تو اتفاق کر رہے تھے میری بات سے، کہ آپ بتائیں کہ آفٹر الیکشن آپ اسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ بھجن اسٹیبلٹی تو ہوگی نا، وہ جیسے مروت صاحب کہتے ہیں نا ڈبلی ہو گئی، باقی میں ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتا، آپ سمجھ گئے، اسٹیبلٹی تو ڈبلی ہو گئی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، مین چیز ہے الیکشن کا حل۔ دیکھو میرے خیال میں سارے الیکشن جو ہے نا وہ پی ٹی آئی جیتے گی، مگر ڈبوں سے نا یہ جو ہے نا کمپنی کچھ اور نکالے گی۔ وہ کہتے ہیں نا پٹارے سے سانپ نکل آیا، تو ان کا جو ہے نا سانپ کے بجائے چوہے نکلیں گے، اور وہ چوہے جو ہے نا وہ پی ٹی ایم کے نکالیں گے، یہ جس کا کوئی سر ہوگا نہ پاؤں ہوگا، مگر ان کو بھی یہ تھن میجورٹی دیں گے۔ کیوں کہ یہ نہیں چاہیں گے کہ بھئی وہ بھی ان کو کنٹرول کرے۔ تو میرے خیال میں کیا کہتے ہیں، یہ کوشش کریں گے کہ اوکے جی، اللہ حافظ سسٹر، میرے خیال میں یہ کوشش کریں گے کہ ان کمپنی کو منیمم تھن میجورٹی دیں۔ یہ میرا پرسنل وہ ہے۔ تو ظاہری بات ہے عمران خان تو ایزیلی چھوڑے گا نہیں، نہ تو پھر وہ اسٹریٹ پروٹیسٹ اور سب کچھ ہوگا، دمادم بس کلندر ہوگا۔ بٹ کمپنی، وہ کہتے ہیں عدالتیں ان کے پاس ہیں، تو یہ عدالت سے کھینچیں گی 1.5 سال تک کھینچیں گی۔ وہی ہر بندہ جا کے اپنے الیکشن کا کیا کہتے ہیں، اور ہمارے خرچے ہوں گے، پی ٹی آئی overseas.com کو ہم دوبارہ ایکٹیو کریں گے، اور چندے اکٹھے کریں گے، اور وکیلوں کے جیب بھریں گے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں اوورسیز سے۔ چلیے بی ایف ٹی بھائی ایک اور کوشچن رکھتے ہیں۔ کوشچن یہ اب کہ اس سچویشن میں جو کرنٹ سیناریو پاکستان کا چل رہا ہے، اس میں اسٹیبلٹی کیسے آ سکتی ہے، اس کے بارے میں ایک ہر کسی بندے کا نا ویو پوائنٹ آف لیتے ہیں۔ بھائی اس کا تو میرے پوائنٹ میں اگر لینا ہے تو ویری سمپل، فیئر کیا کہتے ہیں، فیئر الیکشن آپ کرا دے، ختم ہوگی بات، فری اینڈ فیئر، دیٹس اٹ، ون سمپل آنسر۔ کل اسٹیبلٹی آ جائے گی اگر آج یہ فری اینڈ فیئر کر لیں، اور عمران خان ان سب کو معاف کر دے گا، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آن براڈ کہہ رہا ہوں، عمران خان سب کو معاف کر لے گا ایکسیپٹ ذل شاہ اور ارشد شریف کے قاتلوں کے، سب کو معاف کر دے گا۔ لیکن بی ایف ٹی مسئلہ یہ ہے نا کہ میں دیکھ رہا تھا ڈفرینٹ نا اپوزیشن لیڈرز کا، وہ یعنی کہ ان کا کہنا یہ ہے، جو میں ان کی جو کرکس سمجھا ہوں نا، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو موقع دیا گیا نا، ایسے یعنی کہ اس کو فیئر اینڈ فری چانس دیا گیا، یعنی کہ فیئر مینس کے مطابق، تو وہ الیکشن کا بائک آؤٹ کر دیں گے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ آج یہ سمجھتی ہے کہ ہم نیوٹرل ہو جاتے ہیں، ایک پیچھے ہو کے کھڑی ہو سوری جاتی ہے، ٹھیک ہے، خرم بھائی آپ ریپیٹ کریں، آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا، میں نے کسی کو سن رہا تھا، میں کہا مولانا صاحب تھے، اور شاید نا رانا ثناء اللہ کو میں کدھر نا پیچھے ایک آدھ مہینہ پہلے سن رہا تھا، تو وہ یعنی کہ جو میں ان کی بات سے جو میں نے ایک کرکس نکالا تھا نا، وہ یہ تھی بات کا ان کا کہ اگر عمران خان کو فری اینڈ فیئر چانس دیتے ہیں نا یہ لوگ، کہ بلہ بھی واپس کر دیتے ہیں اس کو، فری اینڈ فیئر چانس بھی دیتے ہیں کہ جی نیوٹرل الیکشن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آرمی بیک ہو جاتی ہے، پی ڈی ایم سے اپنا ہاتھ بیک آف کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی جو میں بات سمجھا تھا نا، جو پی ڈی ایم والے اس ٹائم پہ جو بات کر رہے ہیں، تو پھر ہم الیکشن کا بائک آؤٹ کر دیں گے۔ اگر پی ڈی ایم نے الیکشن کا بائک آؤٹ کر دیا تو پھر آرمی کے پاس یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس یا پولیٹیکل پارٹی کے پاس اس کا سلوشن کیا ہوگا؟ یعنی کہ یہ بھی ایک میں نے ایک چیز سنی ہے ان کی طرف سے۔ وہ کبھی بائک آؤٹ نہیں سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھنا، ہمارے جتنے بھائی بہن سن رہے ہیں، اسپیشلی جو براڈ چلاتے ہیں، اگر آپ کو کوئی بھی کہتا ہے نا کہ پی ٹی آئی الیکشن کا بائک آؤٹ کرے گی، یا کوئی فلانا کینڈیڈیٹ مریم کے نیچے بیٹھ گیا یا نواز شریف کے سامنے بیٹھ گیا، تو یہ بالکل فیک نیوز ہوگی۔ ہمارے کسی کینڈیڈیٹ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، ہر بندے نے فائٹ کرنا ہے آخری گیم تک، اور عمران خان نے کبھی بھی الیکشن کا بائک آؤٹ نہیں کرنا ایٹ اینی کاسٹ، ٹھیک ہو نہیں گیا؟ نہیں، میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا، عمران خان تو ابھی بھی لڑ رہا ہے، میں بات کر رہا ہوں کہ اگر نہیں، میں آج، نے آپ کو پوائنٹ بنانا تھا، ایک منٹ خورم بھائی، نیچے ہمارے پاس ہوسٹ لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں نا، یہ ان کے لیے میسج ہے ٹھیک ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اپنی بورڈوں پہ یہ میسج کنوے کریں، کیونکہ ہمارے پاس دن 10 رہ گئے ہیں، اب 10 دنوں میں کوئی بوائے کاٹ چوکٹ نہیں کرنا، جیسے بھی ہے نا
ہم نے جا کے فائٹ کرنی ہے نمبر 1، اور اس کے بعد جو سیناریو نکلے گا وہ کچھ اور ہوگا، تو اس کے لیے پھر علیحدہ اسٹریٹجیز ہے. بٹ رائٹ ناؤ اب 10 دنوں میں ہم بیک اپ نہیں کر سکتے، اور جیسے آپ نے بولا کوئی دوسری پارٹی پی ڈی ایم وغیرہ جو بوائک آؤٹ کرے گی، وہ کرے نہ کرے، وہ از ارریلیونٹ کمپلیٹلی ارریلیونٹ. ہاں جی اوسی بھائی آپ کا اس کے بعد پھر بوگل بھائی کے پاس، پھر سوئس بوائے کے پاس، پھر اسٹیملا بھائی کے پاس چلیں گے. اوسی بھائی شارٹ آنسر دے دیں اس کا. جی ایسا پاسبل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ نون لیگ وغیرہ نہیں کرے گی، کیونکہ انہوں نے فری ہینڈ دینا نہیں ہے اس کو، پی ٹی آئی کو نہیں دیں گے وہ، چونکہ کبھی بھی نہیں دیں گے. میں نے آپ کو پہلے بتایا نا، یہ لوکل ڈائنامکس نہیں ہے ساری چیز کے جو آپ دیکھتے ہیں نا، کہ یہ شاید نون لیگ کی وجہ سے ہے یا فوجیوں کی، یہ اس کے لوکل ڈائنامکس نہیں ہے اس چیز کے، انٹرنیشنل ڈائنامکس ہیں. جب تک انٹرنیشنل ڈائنامکس چینج نہیں ہوتے، لوکل پالیسی چینج نہیں ہوگی فوجیوں کی، تو وہ فری ہینڈ کبھی بھی نہیں دیں گے. جی اوور ٹو یو. جی مغل بھائی آپ شارٹ آنسر دے دیں. جی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جیسے خان صاحب کی تحریک ہے، وہ خان صاحب کا نظریہ ہے، اس نظریے سے یہ لوگ کیسے آنے دیں گے؟ بھجن ایک منٹ مائک بند کیجیے گا اپنا. تو وہ کیسے آرام سے یہ سب کچھ ہم بولیں الیکشن ہوں گے، وہ تو ہوں گے. ہم ایک پریکٹس میں جا رہے ہیں، میرے حساب سے ہم انقلاب کی ایک پریکٹس کر رہے ہیں. الیکشن ہوں گے، سب کچھ ہوگا، مگر سب جیسے ہم سوچ رہے ہیں وہ والا رزلٹ تو ہمیں تو نہیں ملنے والا. ہمارا کام ہے جد و جہد، لمبی جد و جہد ہے. پھر اس کے بعد 76 سال کا جو نظام ہے وہ ایک دم ہم کیسے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ سب کچھ سیدھا ہو جائے گا؟ تو ان سے تو میرے حساب سے تو جب تک ہم لڑکی ان سے یہ آزادی حاصل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا تیسرا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا سامنے. جی اچھا اسلم بھائی اب آپ جلدی سے آنسر دے دیں. اس کے بعد بی ایف ٹی بھائی آپ یہ نئے بندے آئے ہیں، ان سے پھر بات کریں. پھر آپ جی سر کیا بولے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم جیسے سارے پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہو جائے، ٹھیک ہے. لیٹ سر سپوز کہ میری آواز آ رہی آج ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے جی ہم نیوٹرل ہیں، ہم فیئر اینڈ فری الیکشن کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں آپ نے بی ایف ٹی بھائی کا، او سی بھائی کا اور مغل بھائی کا آنسر سن لیا، ٹھیک ہے. اور اس میں میرا یہ پوائنٹ ہے کہ نا 1 مہینہ پہلے میں نے کدھر سنا تھا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایسا ہوا نا تو ہم شاید الیکشن کا بائک آؤٹ کر دیں. تو اس کا سلوشن آپ اس نظر میں کیسے دیکھتے ہیں، اس کو بتائیں ذرا. سوری سر میرا نیٹ کا ایشو ہو گیا تھا، میں نیٹ بند کر کے آیا ہوں دوبارہ. کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی خرم بھائی آپ اپنا آنسر دے دیں، پھر میں ان کے پاس جاتا ہوں. جی آپ کا کیا آنسر ہے؟ میرا آنسر اوسی بھائی کے والا سیم ہی ہے کہ اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور ساری چیزیں ہیں، جب تک یہ آن بورڈ نہیں آئیں گی، اور اگر وہ آن بورڈ آ گئی، لیٹ سپوز کہ ایسی کوئی انٹرنیشنل موو ہو جاتی ہے، پھر تو وہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا جو باقی پاکستان کی ہیں، تو وہ ان پہ یہ پریشر ڈال سکتی ہیں کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں اور دیکھیں کہ آپ کی پاپولیرٹی کیا ہے. تو اگر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس چیز کو نہیں دیکھتی تو میں اسی بھائی کے ساتھ اس چیز میں جاتا ہوں. اچھا ہمارے ساتھ نئے بھائیوں نے اور بہنوں نے جوائن کیا ہے، تو سوئس بوائے آپ کے پاس آتی ہیں. آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیں، اور پھر اگر آپ ہمارے کوشچن کا جواب دینا چاہتے ہیں، ویلکم. ہم دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں سنا، اور یا اپنا کوئی کوشچن ہمیں بتائیں. جی ویلکم سوئس بوائے. جی السلام علیکم جی، سب دوستوں کا شکریہ، بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں. یہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے جب تک گرین سگنل نہ دیا، یہ تو بلے کا نشان بھی جو ہے نا، وہ تو نواز لیگ کو منظور نہیں تھا کہ یہ بلے پہ الیکشن بھی ہونے دے. میرا بھائی اگر آپ مائنڈ نہیں کریں گے تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کرا دیں گے کہ آپ کہاں سے ہیں، سیکنڈلی آپ کون سی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور پھر ڈیفینیٹلی آپ کوشچن پہ آئیں. میرا بھائی دیکھیں جی، تھینک یہ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، سیدھی سی بات ہے. تو اس پارٹی تو ہمارا ایک ہی لیڈر ہے، وہ بیچارہ اس وقت جیل میں ہے، جو عوام کے لیے، جو پاکستان کے لیے سارا کچھ کرنا چاہتا ہے. وہ بڑی جد و جہد کر رہا ہے. اس نے صاف کہا تھا کہ یہ چیزیں گھر بیٹھے نہیں مل جاتی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مشکل وقت میں سے گزرنا پڑتا ہے.
تو وہ ساری پارٹی گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے اچھے دن لائے. اور یہ فوجی بھی ہمارے ہیں، سارے ہمارے ہیں، لیکن ان کے دل پھیر دے، ان کے دل میں خوف خدا ہو، اور یہ لوگوں کے عوام کا کچھ خیال کریں. اور ان لٹیروں اور چوروں سے، جنہوں نے ساری دنیا کا پیسہ لوٹ کے، ساری عوام کا پیسہ لوٹ کے باہر لے گئے ہیں، جن کے بچے باہر کاروبار کرتے ہیں، جنہوں نے دبئی میں اور لندن میں ساری جائیدادیں بنا لی ہیں، ٹھیک ہے، اور پاکستان کی عوام کے لیے ضلالت چھوڑ دی ہے، پھر وہ آگے ہیں. تو پاکستان کے لیے مشکل ٹائم ہے، ہم سب کو دعا کرنی چاہیے. آسان نہیں ہے اس وقت کے حالات کے مطابق. کوئی چانس نہیں ہے کہ ملٹری جو ہے وہ کوئی ڈیل دے یا کوئی نرمی برتے، بجائے اس کے کہ جیسے دوستوں نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کا، انٹرنیشنل جو ہے امریکہ وغیرہ کا تھوڑا سا دباؤ پڑے تو ان کو دوبارہ راہ راست پہ لے کے آئیں. ادروائز کوئی چانس نہیں ہے فی الحال نظر آ رہا. جزاکم اللہ جی، سب کا شکریہ. بہت بہت شکریہ. خبر ٹی وی آپ آئے تھے، آپ بتائیں آپ کا کیا پوائنٹ ہے. فہیم صاحب آئے ہیں، فہیم صاحب کو لے لیں پلیز پہلے. فہیم صاحب ویلکم. جی سر، السلام علیکم. اچھا، میں بڑی دیر سے آپ لوگوں کی گفتگو سن رہا تھا اور انجوائے کر رہا تھا. بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی. ابھی میں اٹھا تو میں نے کہا یار میں بھی تھوڑی دیر آپ کا ساتھ دوں. بڑی دیر سے آپ لوگ بھی رہا تھا. تو باقی بالکل ٹھیک ہے سر. لڑائی تو ہماری ٹف ہے، اور زیادہ توجہ تو اسی کے اوپر ہے سارے لوگوں کی، آپ لوگوں کی بھی ہے. روڈوں میں بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جہاں پہ بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں وہ کم سے کم اس چیز کو سنتے رہیں اور اس کے اوپر یعنی کہ پہرا دیں. تو بالکل ایسے ہی ہے، آپ لوگ پہرا دے رہے ہیں. اور تھوڑے دن رہ گئے ہیں جس میں ہمیں بہت بڑا چیلنج ہے. اس کو ہم نے میں آج کسی سے سن رہا تھا کہ یہ جو الیکشن ہے یہ اصل میں اوورسیز پاکستانی لڑ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں تو لوگوں کو وہ نکلنے ہی نہیں دیتے. نہ ہی انٹرنیٹ کا ایکسیس آسانی سے موجود ہے، نہ ہی وہ لوگوں کو تھوڑا سا بھی کوئی بندہ ہو تو وہ اس کو یعنی کہ آبسٹیکل کریٹ کرتے ہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ یہ الیکشن ہم لوگ لڑ رہے ہیں ایز ان بین اوورسیز پاکستان. ہم نے اس کو پروپیگیٹ کیا ہوا ہے، تو ہم کرنا ہے، ہمیں ہی زور لگانا ہے. تو ہمیں اپنی ڈیوٹی دینی ہے جو ہم دے رہے ہیں انشاءاللہ. بس یہی ہے. باقی آپ لوگ بات کریں، میں ساتھ ساتھ آپ کے ایڈ رہوں گا. تھینک یو. جی تھینک یو. شفیق بھائی آپ ہمارے پاس آئے ہیں تو ویلکم. آپ پہلے بتائیں آپ کا دن کیسے گزرا. سیکنڈلی اگر آپ نے کوشچن سن لیے تو آپ اس کا اگر جواب دیں یا کوشچن ریپیٹ ہم کریں. تو ٹی وی میں شفیق بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ شفیق نواز بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شفیق نواز. اچھا لگتا ہے وہ بزی ہو گئے ہیں شفیق نواز. ثناء اللہ آپ کے پاس آتے ہیں. لطفی بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ فہیم بھائی ذرا میوٹ کر رہے ہیں، مجھے نہ آ رہی تھی آواز فہیم بھائی کی. چلیں آپ کریں بات. جی میری آواز اب آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. اچھا شفیق بھائی آپ سے کوشچن ہے. ویلکم آپ کا. اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں شفیق نواب، مائک آپ کے پاس آتا ہے. اچھا لگتا ہے شفیق نواب کا مائک میوٹ ہے یا تھوڑی بزی ہو گئے. تو ثناء اللہ بھائی آپ کے پاس آتے ہیں. ویلکم. آپ کا نیٹ اب کیسی ہے ثناء اللہ بھائی؟
सॉरी सर मेरा नेट का इशू था, आप बोलें। हमारा क्वेश्चन था कि इलेक्शन इंशाल्लाह 8 फरवरी को होंगे, तो जी पीटीआई जीतेगी या पीडीएम जीतेगी, और जीतेगी तो किस एवरेज से जीतेगी? सर इसका शॉर्ट एंड जवाब यही है कि पीटीआई जो है ना तकरीबन कम से कम 215 से 220 सीट तक जो है ना इंशाल्लाह ताला निकालेंगे। जी सर। ठीक हो गया। और आपको पता है कि कितने पे प्राइम मिनिस्टर कितने सीटों पे बनेगा? आपको पता है कि 272 अच्छा, अगर कोई 272 पे अगर कोई बोलने 272 में पे प्राइम मिस्टेक हो मिनिस्टर सकती। बनेगा। जी, आप क्या कह रहे हैं? सर शायद मेरे बोलने में कोई मिस्टेक हो जाए, वैसे मैंने अंदाजे से बोला है। क्या बोले? थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे प्लीज। सर आपने बोला है कि हुकूमत कितनी सीटों पे बनती है, तो सर मैंने बोला 272। शायद मेरा इसमें ओपिनियन सही नहीं हो, गलत भी हो सकता है। नहीं नहीं, ये डेफिनेटली ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से 272 तो टोटल सीटें होती हैं। 171 पे हुकूमत बनती है। 171 से जो ज्यादा ले लेते हैं हुकूमत उसकी बनती है। ठीक हो गया? जी सर सॉरी, ठीक हो गया, नहीं गुड नहीं, हो कोई गया मसला सर। नहीं है। देखो, हम सीख रहे हैं, जरूरी नहीं है, कोई राइट और रॉन्ग नहीं जी जी होता। मगर सर आपका कहना ये कि पीटीआई की हुकूमत बनेगी या पीटीएम की? पीटीआई की बनेगी इंशाल्लाह ताला। सर ठीक हो गया, देखें ठीक। ये जो कंपनी की रट लगाई हुई है, कंपनी कंपनी सर ये कंपनी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कंपनी फेल हो चुकी है, हमेशा के लिए अच्छा, फेल एक हो मिनट, चुकी है, और सना वो मेरा भाई, कंपनी कुछ करना भी सना चाहेगी तो नहीं हो। सना भाई, सना भाई, देखो, हमें रियलिटी भी देखना चाहिए। हमारा मुर्शिद जो है ना, वो कंपनी की कैद में है। उस पे कंपनी ने 200 फेक केसेस बनाए हुए हैं। रियलिटी भी देखना है। पाकिस्तान में कानून है, मगर कंपनी कानून को नहीं मानती। ठीक हो गया? सना जावेद को किसने डाला हुआ है? कंपनी ने डाला हुआ है। ठीक है ना? हमारी औरतों को कंपनी ने जेल में डाला हुआ है। ऐसी है कि नहीं है? जी सर। सर हम तो अल्लाह के कानून को मानते हैं, ठीक है, हमारा अल्लाह पे नहीं यकीन है मानते तो इंशाल्लाह हम, ताला। अल्लाह पाक ने बात मुश्किल के बाद आसानी भी रखी हुई है, लेकिन जो इंशाल्लाह। हमारी सफ़ों में सर जो हमारी सफ़ों में गरदार है ना, जो हमारी सफ़ों में गरदार हैं, इनको हमें हमेशा के लिए कुचलना पड़ेगा, और उसके लिए आसानी से नहीं है ये राह हमवार होएगी। इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा और बहुत कुछ बाकी है। जी सर, ओवर टू यू। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। आप बेहतरी के लिए हमेशा सोचा करें। अच्छा, शफीक भाई आपके पास दोबारा माइक लेकर आते हैं। आप हमारे साथ हैं, शफीक नवाब? अच्छा, आप शायद बिजी हैं, तो हम ले माइक लेकर आते हैं इमरान खान मेरी जान के पास। वेलकम मेरा भाई। आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा दें, और फिर अगर आप क्वेश्चन का जवाब दें या हम क्वेश्चन रिपीट करें। जी, जी मेरे भाई, मेरा नाम ताहिर है, लेकिन खान साहब मेरे मुर्शिद हैं, और इस वजह से मैंने अपना नाम इमरान खान मेरी जान रखा है। मेरा एक्चुअल नाम ताहिर ख्वाजा है, और मैं वर्जीनिया में रह रहा हूँ काफ़ी अरसे से। तो लेकिन दिल हमारा खान के साथ है, और जबरदस्त। जो कुछ हो सकता है वो करने को तैयार है। 8 फरवरी के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बल्कि मेरा तो शायद अगर हो गया तो मैं तो वोट डालने भी जा रहा हूँ। प्लान तो है मेरा पूरा। आगे अल्लाह पाक जबर उसकी मदद करें, जब तक ये भाई निकलेंगे नहीं पाकिस्तानी कुछ होने अच्छा, वाला नहीं। इमरान सबको खान भाई, आप निकलना पड़ेगा। वर्जीनिया से हैं। आप वर्जीनिया से हैं। मैं और ओसी भाई आपको एक मैसेज देंगे, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको सुने और अपने भाइयों से, दोस्तों से उसको भी शेयर करें। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ठीक है जनाब, बिल्कुल। ओसी भाई, आप रेडी हैं? जी जी बीएफटी भाई, मैं इधर ही बैठा हूँ आपके साथ सर। अच्छा, तो इमरान खान भाई, हमारा यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि आपको पता है जो फस्तायत हो रही है पाकिस्तान में, जो अ, माफिया काबिज है, तो वो क्या कर रही है कि भाई हमारी हुकूमत उन्होंने जैसे गिराई, आप सब लोगों को पता है, और जैसे जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं और लाकानूनियत है, और गरीब जो है वो बहुत पिसा जा रहा है। तो सबसे पहले तो इमरान खान पे 200 केसेस बनाए हैं। तो एक
PTI نے ایک پورٹل لانچ کیا ہوا ہے www.ptioverseas.com. اس کا آپ نے نام سنا ہے عمران خان بھائی؟ نہیں میں نے نہیں سنا. اچھا ٹھیک ہے، آپ میرے پیج پہ جائیں گے، وہاں پر بھی ویڈیو ہے، آپ خود اس کو لاگ ان کر سکتے ہیں ptioverseas.com. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایک اچھا. پورٹل ہے، یہاں پر آپ کے پاس 3 آپشن ہیں: ڈونیشن فرام USA، ڈونیشن فرام UK، ڈونیشن فرام ریسٹ آف دا ورلڈ. تو آپ USA سے ہیں تو آپ USA کا آپشن لیں، اور $5 سے لے کے $4,000 تک آپ خان صاحب کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کی توفیق ہو، وٹ ایور یو کین افورڈ. ٹھیک انشاءاللہ ہو گیا؟ میرا انشاءاللہ. اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ اس پیج کو پروموٹ کریں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا؟ بالکل بھیا بالکل، کیوں نہیں کریں گے یار، کریں گے، کیوں نہیں کریں گے. یہ تو اچھا، یہ ہو گیا ایک سائٹ. دوسرا کیا ہم کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جتنے اوورسیز باہر رہتے ہیں، ہم ریمیٹنس کو کم سے کم پاکستان بھیجیں. ٹھیک ہو گیا؟ ہوں. اگر آپ نے بھیجنے بھی ہیں فور وٹ ایور ریزن، تو آپ کوشش کریں کہ بینکنگ چینل سے نہ بھیجیں. سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک. تو یہ ریمیٹلی وغیرہ جو ہیں یہ بینکنگ چینل میں آ رہے ہیں. یہ سارے کے ریمیٹلی. سارے، یہ جو جتنے بھی ایپس ہیں نا، یہ سارے بینکنگ، یہ بھی آپ کمپنی کو ڈائریکٹ پیسے دے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو جتنی بھی آپ کی ریمیٹلی ہے، تو اس کے ویسٹرن علاوہ یونین اور ہے. کیا طریقہ ہے پھر؟ جی اس کے علاوہ اور کیا طریقہ ہے؟ کیوں میرا بزنس اس ہے، کے میں اچھا پاکستان میں ہی میں نے اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں، میں کام ہی کچھ ایسا کر رہا ہوں، مجھے پیسے بھیجنے پڑتے ہیں. تو مجھے پھر کوئی طریقہ بتائیں کہ میں بینکنگ طریقے سے نہ بھیجوں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے تو اگر آپ پاکستان میں جو بھی بزنس کر رہے ہیں نا، 8 فروری تک کوشش کریں کہ آپ کچھ بھی نہ بھیجیں، پوسٹ پون ٹھیک. کر لیں. ٹھیک ٹھیک ہے ہے. نا؟ 10 دن رہ گئے ہیں، 15 دن رہ گئے، ہوں. تو اس 15 دنوں میں اگر آپ نے کچھ بھیجنا بھی ہے تو آپ اس کو پوسٹ پون کر لیں. ان کو بولیں جس کے ساتھ بھی پیمنٹ کا آپ کا سلسلہ ہے، ان کو بولیں میں 8 فروری کے بعد آپ کو پیمنٹ کروں گا. ٹھیک ٹھیک ہو ہو گیا؟ گیا. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ بھئی جو مافیا پر بیٹھی ہے ان کو فضول ہوں. میں پیسے نہ دیں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. اور جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ یہاں پر آپ امریکہ میں ہیں تو کسی بھائی ایک سے بات کریں جو آلریڈی پاکستان میں کوئی بزنس وغیرہ کر رہا ہو، یا پاکستان میں کسی کو پیسے چاہیے ہو، تو آپ یہاں ان کو ڈالر میں دیں اور وہ پاکستان میں آپ کو روپوں میں دے دیں. بیسیکلی آپ پیسوں کی موومنٹ نہیں کر رہے، پاکستان کا پیسہ پاکستان میں یوز ہو رہا ہے اور یو ایس اے کا یو سمجھ ایس اے گیا، میں. میں آپ سمجھ کی آ بات گئی؟ سمجھ گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اینڈ ہاں I'm sure بالکل. you'll find اگر تو آپ بزنس جو مین ہیں you'll find. روایتی ہنڈی کا طریقہ ہے نا، روایتی ہنڈی سے جیسے ہم بھیجا کرتے تھے کسی زمانے میں بھی US میں ہوتا ہوں، میں ادھر بoston سائڈ پہ ہوں. اچھا وہ. آپ جیسے کسی زمانے میں ہم ہنڈی والوں سے نہیں بیچتے تھے پیسے، تو وہ ہنڈی حوالہ جسے آپ کہتے ہیں، بہتر ہے وہاں بھی آپ کے ورجینیا میں بے شمار لوگ ہوں گے، آپ دیکھیں گے نا، بالکل بلکہ ہے. آپ کا سرکل میں ہے، بڑے بڑے جوائنٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو ہوں. وہ ہنڈی حوالے سے آپ پیسے بھیجیں، بینکنگ چینل سے نہ بھیجیں. مقصد صرف یہ ہے، جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ لوگ جب تک نہیں نکلیں گے، تو بیسیکلی ہم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی تاریخ میں کوئی ایسا انقلاب برپا نہیں کیا، جیسے ہی کوئی ڈنڈے والا آیا تو ہم لیٹ گئے ہیں. تو انفارچونیٹلی یہ ہماری تاریخ رہی ہے. لیکن ایک اس کے ساتھ ساتھ ہماری تاریخ کا ایک اور پہلو ہے کہ ہمارے لوگ پیسف ریزیلینس ہے ان کے اندر. ٹھیک ہے، ان لوگوں کے اندر پیسف ریزیلینس ہے. تو ہم جو ہمارے ویز اینڈ مینز ہیں وہ ڈنڈے سوٹا تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یعنی اگر کمپنی کے ساتھ، اس مافیا کے ساتھ ہم نے دو ہاتھ کرنے ہیں، تو اس کے سافٹ مینز میں سے ایک مین یہ بھی ہے کہ ہم ان کو فائنینشلی سکویز کریں، یعنی ان کو گھٹنوں کے اوپر لے کے ہیں تاکہ آئین کی حکمرانی سر وہ تسلیم کریں، اور عوام کا جو حق حکمرانی ہے 95% پیپل آف دی پاکستان اس وقت ایک طرف کھڑے ہیں، تو ان کا وہ جو حق حکمرانی ہے وہ ان کو مل سکے، وہ اپنے پسند کے جو حکمران ہیں ان کو، وہ چاہے کوئی بھی ہے، میں ضروری نہیں کہ عمران خان، وہ کوئی بھی ہے، ان کو حق حکمرانی دیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صرف یہ چھوٹی سی ہماری ایفرٹ. جی میرے بھائی، لیکن میں آپ کو ایک بات اور بولوں کہ انفارچونیٹلی میں پنجابی ہوں، جی میں جی، میں بھی پنجاب پنجابی لاہور سے ہوں، لیکن انفارچونیٹلی میں آپ کو بات کہنے لگا ہوں، میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ لے. پنجابی جو ہے نا کبھی باہر نہیں آتا. ایسا ہی ہے. پنجابی ایسی قوم ہے، جب بھٹو اپنے عروج پہ تھا،
بھٹو کو پھانسی لگی، کوئی نہیں نکلا. خان ہمارا ببر شیر آخری امید ہماری. پنجابی آپ میکڈونلڈ چلے جاؤ، آپ کسی شاپنگ پلازا میں لبرٹی چلے جاؤ، کہیں چلے جاؤ، دنیا ہی دنیا. میں پیچھے گیا ہوا تھا اپنی فیملی کو لے کر، یار ہم ایک جگہ میکڈونلڈ پہ ہم نے سوچا کہ کچھ کھا پی لیں. یار ہم 3 میکڈونلڈ پھرے ہیں، تینوں فلی پیک تھے اور لائن میں لگے ہوئے تھے لوگ کہ آپ کی باری کب آنی ہے. یہ لوگ ایک طرف کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے، غربت بہت ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن شاپنگ پلازا فل ہیں، کھانے پینے کی جگہیں فل ہیں، انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، انہیں کوئی ٹینشن نہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسے کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں. کیسے یقین کریں؟ میں بھی میرے خیال میں 7-8 مہینے 6-7 نہیں، خان صاحب اندر تھے اس وقت، ہاں کچھ 4-5 مہینے پہلے میں گیا ہوں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں حیران رہ گیا ہوں یار کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ویسے ہم سنتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا تباہی آ گئی ہے، لیکن وہاں جاؤ گے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ہاں آپ جاؤ پشاور جاؤ، خیبر پختونخوا جاؤ، وہ لوگ ہیں وہ اسٹرائک بھی کر رہے ہیں، وہ مقابلہ بھی کر رہے ہیں، لیکن پنجابی کہاں کر رہے ہیں یار؟ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. میں خود پنجابی ہوں یار، ہماری زندگی وہیں گزری ہے، لیکن یہ بات ماننے والی جب تک پنجابی نہیں نکلے گا باہر، کیونکہ پاکستان کی 60% جو ہے نا پاپولیشن پنجاب میں ہے. اب سمجھ رہے میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی جی ہلو. بھائی، ہم 110% یو یہی میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ایک ہوتی ہے نا آپ کے پاس، جیسے ہمارے پشتون بھائی ہیں وہ ایکسٹرا برڈس ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وہ ریزیلینٹ ہیں ان اے سینس، ان اے نارمل سینس، ایکسٹرنلی دے آر ریزیلینٹ. ٹھیک ہوگی بات. یہ جو ہمارے پنجابی ہیں نا، ہم پیسو ریزیلینٹ لوگ ہیں، رائٹ. ہم مزاحمت کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس اس کے ٹیسٹ مینز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، یہ میں ثابت کر سکتا ہوں، ظاہر فورم نہیں ہے اس ڈیبیٹ کا، لیکن ہم نے مزاحمت کی ہے. جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم، جیسے گاندھی صاحب تھے، مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جب آپ تاریخ کی بات کرتے ہیں نا جب اٹک کا پل آپ میرے بھائی کراس کر کے ادھر پنجاب میں آتے ہیں، وہاں سے لے کے بنگلہ دیش میں ایک دریا بہتا ہے جس کا نام ہے برہما پترا. ٹھیک ہے، دریا. ان دو دریاؤں کے درمیان میں جتنا ایک علاقے ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے ہمیشہ اگر کسی کو مزاحمت کی ہے تو انہوں نے پیسو ریزسٹنس کی ہے، ایکٹیو نہیں کی. آپ دیکھیں گاندھی صاحب کی سول ڈس اوبیڈینس کی، گاندھی صاحب بہت بڑے کریکٹر ہیں اس کے اندر، بس انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر. پیسو ریزسٹنس تھی ان کی، عدم تشدد کی موومنٹ تھی ان کی. ٹھیک ہے، یعنی کہ سول ڈس اوبیڈینس کی وہ بات کرتے تھے. وہ انہوں نے فائنینشیل جیسے کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کیا برٹش امپائر کا، اور بڑا افیکٹو بائیکاٹ کیا، یعنی کہ ایسا بائیکاٹ کیا کہ برٹش امپائر کی چیزیں 7ویں آسمان پہ لے کے چلے گئے. ٹھیک ہے نا. تو خالی ڈنڈا سوٹا مطلب بات کرنے کا ہے کہ وہ نہیں ہوتا، اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن سے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر سکتے ہیں، رائٹ. تو یہی ہماری جو چھوٹی سی ایفرٹ تھی، جیسے ہم جب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ریمیٹنسز نہ بھیجیں، کیونکہ یہ ریمیٹنسز ہیں ہمارے آپ کی جس سے یہ ملک چلتا ہے، رائٹ. یعنی کہ اگر میں ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ میری نظر سے گزری کہ 82 کے بعد، یعنی 1982 سے لے کے اب تک تقریباً 27 دفعہ ایسے موقع آئے ہیں پاکستان کے اندر کہ پاکستان کی جو تھا نا ادائیگیوں کے قابل نہیں رہ گیا تھا، جو بیلنس آف پیمنٹ تھا نا ان کا نیگیٹو میں تھا پاکستان کا. صرف ان کو اگر بیل آؤٹ کسی نے کیا تو ریمیٹنسز نے بیل آؤٹ کیا، یعنی کہ اگر ان کی بیلنس سے ریمیٹنسز آپ نکال دیتے 27 دفعہ 1982 سے لے کے ابھی تک پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ٹیکنیکلی. ٹھیک ہے. خان صاحب کے آخری سال کے اندر آپ کو حیرت ہوگی کہ $32 بلین کی ریمیٹنسز جو ہے اوورسیز ہمارے جو محنت کش ہیں انہوں نے بھیجی ہیں پاکستان. ٹھیک ہے، تو اٹس اے ہیوج منی. تو ابھی بھی ہے، یعنی لاسٹ ایئر بھی انہوں نے 19 بھیجی ہیں، حالانکہ اتنی
فسطائیت کے باوجود 19 ارب ڈالر بھیجی ہیں. ہاں ابھی تھوڑے کم ہو گئی ہے کیونکہ لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پیسے کا استعمال کس طریقے سے کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر، تو وہ تقریباً 15 ارب تک آ چکی ہے. تو اس کو اگر مزید اگر یہ ہمیں حق حکمرانی نہیں دیتے 8 فیبرری کو جیسے کہ نظر آ رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے پھر یہ موومنٹ آگے چلے گی انشاءاللہ تعالی. ہمیں اس میں اپنا ایفرٹ کرنی پڑے گی، کچھ قربانیاں ہمیں دینی پڑیں گی، تو پھر ہی جو ہے آزادی کی جو ہے انشاءاللہ صبح طلوع ہوگی. جی بی ایف ٹی بھائی اوور ٹو یو سر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میرے بھائی، آپ بالکل صحیح اچھا کہہ BFT رہے بھائی اس کا میں آنسر دینا چاہوں گا. جب مجھے نا ایک میری منٹ باری خرم آئی. بھائی، خرم بھائی 1 سیکنڈ، لیٹ اس فنش اوور. جو کیمپین چلا رہے ہیں نا اس کی بات کر لیں، ڈیفینیٹلی آپ کو مائک دیتے ہیں. اچھا عمران بھائی، ایک تو ہو گیا نا، آپ نے بتایا کہ بھئی ہم ریمیٹنس کو کم کر رہے ہیں. دوسرا ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کو کم سے کم کرنا ہے، اور اس کا کیا ہے کہ اگر پاکستان نے آپ میں زمین لینی ہے یا کوئی بلڈنگ لینی ہے، کوئی پراپرٹی لینی ہے کمرشل یا ریزیڈینشل، تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ پوسٹ پون کریں 8 فیبرری تک. ٹھیک ہو گیا، یا ایٹ لیسٹ 2 مہینے تک، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ الیکشن بھی فیئر